السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 24 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ حماس کے اسرائیل پر اس حملے کو آج 18 دن ہو چکے ہیں جس میں 1400 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے جوابی حملوں میں فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق اب تک 5000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور 15000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے منگل کو بتایا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 700 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس نے علاقے پر بڑے پیمانے پر اسرائیلی بمباری کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ خان یونس شہر میں ایک 4 منزلہ رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں بچ جانے والوں کے مطابق کم از کم 32 افراد موت کا شکار ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ فضائی حملے میں بچ جانے والے کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں خان یونس کے مشرق میں قرہ کے علاقے میں ایک خاندان کے 13 افراد شامل تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 100 لوگوں نے، جن میں ان کے خاندان والے اور بہت سے لوگ شامل تھے، وہاں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک اور فضائی حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جو وسطی غزہ کی پٹی میں الاقصی شہداء ہسپتال کے بالکل قریب ہے۔ رہائشیوں نے منگل کو بتایا کہ اس حملے میں کم از کم 7 افراد موت کا شکار ہوئے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اس وقت تک جنگ بندی کی حمایت پر غور نہیں کریں گے جب تک حماس کے ہاتھوں اغوا کیے گئے تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ پیر کو بائیڈن سے جب غزہ کی پٹی میں امریکیوں سمیت تقریباً 200 یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے حماس کے بدلے میں جنگ بندی کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم ان یرغمالیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں اور پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ حماس نے 2 معمر یرغمال خواتین کو پیر کے روز رہا کر دیا ہے۔ رہائی ایک ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں ایک ممکنہ زمینی حملے کو مؤخر کر دے تاکہ امریکہ کو علاقائی شراکت داروں کے ساتھ حماس کے پاس موجود یرغمالیوں کی رہائی پر کام کے لیے مزید وقت مل جائے۔ یہ دوسری بار ہے کہ عسکریت پسند گروہ نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر سرحد پار حملے میں پکڑے گئے یرغمالیوں کو رہا کیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے کسی جنگی منصوبے میں معاونت کے لیے شہری علاقوں میں جنگ کے ایک فوجی ماہر میرین کور جنرل سمیت مشیروں کو اسرائیل بھیج دیا ہے۔ امریکہ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے کسی ممکنہ زمینی حملے سے پہلے جدید ترین فضائی دفاعی نظام مشرق وسطی بھیج رہا ہے، جبکہ واشنگٹن اپنے عملے کی حفاظت کی بھی کوشش کر رہا ہے جو گزشتہ چند دن کے دوران حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ اس ٹیم کی قیادت کرنے والے افسروں میں سے ایک میرین کور لیفٹیننٹ جنرل جیمز گلین ہیں، جنہوں نے اس سے قبل عراق میں عسکریت پسند گروپ داعش کے خلاف خصوصی آپریشنز فورسز کی قیادت میں مدد کی تھی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکران نے یروشلم میں دورے کے دوران فلسطین میں امن کے قیام کے لیے پھر سے فیصلہ کن آغاز پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے مہلک حملوں اور اسرائیل کے رد عمل سے پیدا ہونے والے بحران کے بعد فلسطین میں امن کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ فرانسیسی صدر منگل کو یروشلم پہنچے جہاں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو سے ملاقات کی۔ اپنی ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے جانے والے شہریوں کی رہائی اولین مقصد ہونا چاہیے۔ میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ داعش سے لڑنے والے ممالک کو حماس کے خلاف بھی لڑنا چاہیے۔ انہوں نے داعش کے خلاف لڑنے والے بین الاقوامی اتحاد کو وسعت دینے کا مطالبہ کیا
تاکہ وہ عسکریت پسند گروہ حماس سے نمٹ سکے۔ اپنے دورے کے دوران وہ مغربی کنارے میں فلسطینی منتخب صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کر کے غزہ میں جنگ میں شدت کے ساتھ ساتھ اسے بڑھاوا دے رہا ہے۔ تہران میں ایک بریفنگ کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے صدر جو بائیڈن پر واشنگٹن کی طرف سے اسرائیلی فوج کو ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے منافقت کا الزام لگایا۔ امیر عبداللہیان نے اسرائیل کو غزہ پر اس کی متوقع زمینی کارروائی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف منگل کے روز توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جس کے بعد عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے حاضری کے بعد نواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت میں سرنڈر کرنے کے بعد توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے اشتہاری ہونے کا اسٹیٹس بھی ختم ہو گیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی تھی۔ ایک اور پیش رفت میں پنجاب کی نگراں کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی درخواست متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ صوبے کی نگراں کابینہ نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی درخواست پر ایک آن لائن اجلاس میں غور کیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ لی 3 روزہ دورے پر جمعرات کو امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اعلیٰ سطح پر بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دورہ واشنگٹن کے دوران وانگ لی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اسرائیل حماس جنگ، روس یوکرین جنگ اور جنوبی بحیرہ چین میں جہازوں کی ایک حالیہ ٹکر کے موضوعات شامل ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ دورہ سین فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سربراہ کانفرنس یا ایپیک سے کوئی 3 ہفتے پہلے ہو رہا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اس میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اس کی اعلیٰ قیادت میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں منگل کو وزیر دفاع لی شانگ فو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ چن گینگ کو بھی کابینہ سے نکال دیا گیا ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے کہا کہ چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے 6 اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لی شانگ فو کو ریاستی کونسل کے رکن اور وزیر دفاع کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ لی شانگ فو کو مارچ میں اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن وہ گزشتہ 2 ماہ سے غائب تھے۔ امریکہ نے بھی ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ ملک کے 2 حصوں میں روسی حملوں میں کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ ایگور کلیمنکو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جنوبی یوکرین کے کھیرسان کے علاقے میں روسی فضائی حملوں اور توپ خانے کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ کلیمنکو نے یہ بھی کہا کہ شمال مشرقی یوکرین کے خارکیف کے علاقے میں روسی حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اپنا موازنہ نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والے افریقی رہنما نیلسن منڈیلا سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور ریاستی استغاثہ کی جانب سے سیاسی وجوہات کی بنا پر
انہیں اور ان کے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنی صدارتی مہم کے ابتدائی مرحلے کی رجسٹریشن کے لیے وہ ریاست نیو ہیمپشائر واپس آئے، جہاں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد صدر جو بائیڈن کے رد عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو کی پولیس نے پیر کو 35 بسوں کو آگ لگانے کے شبے میں 12 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بسوں کو نظر آتش کرنے کا واقعہ ریو کے مغربی کنارے میں پیش آیا، جہاں حریف جرائم پیشہ گروہ علاقائی کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک جرائم پیشہ گروہ نے پولیس کے ہاتھوں اپنے ایک رکن کی ہلاکت کے بعد شہر میں یہ کارروائی کی ہے۔ شہر کے گورنر نے کہا کہ 12 مشتبہ افراد پر دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حملوں نے ریو ڈی جینیرو کے کئی حصوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں خلل ڈالا اور کئی اسکولوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1990 کی دہائی میں ابھرنے والا مسلح گروہ اصل میں سابق پولیس افسران، فائر فائٹرز اور فوجی جوانوں پر مشتمل تھا، جو اپنے پڑوس میں لاقانونیت، چھوٹے موٹے جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہائشیوں سے نہ صرف سیکیورٹی بلکہ کیبل سروسز، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے لیے چارج کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اتنی طاقت حاصل کر لی کہ وہ خود سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔